میں تو یہ سمجھتا ہوں اسی پر. چلو اللہ شکر ہے کہ وہ روایت جو ہے نا کہ حضرت سعد نے اقرار کیا کہ ہاں میرے سامنے حضور نے یہ بیان کیا، وہ صحیح نہیں نکلی ہاں. اس لیے جو معاملہ بہت خراب تھا نا کہ ماننے کے بعد وہ حضور کی بات پھر نہیں مانی انہوں نے، اس سے بچاؤ ہو گیا. یہ حضرت ابوبکر نے نہیں انہیں کہا، نہ انہوں نے نہ کہ جاہلیت کے بارے میں ایک ریزن ہے خلافت ابوبکر تعالی زمانے کے زمانے میں جاہلیت کا حملہ ایک عنوان ہے خلافت ابوبکر جاہلیت کا. اس کے ساتھ کیا فرق؟ جاہلیت کا حملہ خلیفہ سوم کے دور میں اس سے تھوڑا سا بس یہاں جو بات یاد رکھنے کی نا کہ جن حدیثوں میں آتا ہے جس نے یہ کیا جاہلیت کی موت مرا، کسی میں کفر بھی صاف آ جاتا کہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا. کئی چیزیں ہیں کہ جو موت پر بین نہیں چھوڑیں گے، اپنے نسب پر فخر کریں گے، ایسی چیزوں کو بھی کہا کہ جاہلیت کے امور ہیں جو امت نہیں چھوڑے گی. تو ان میں سمجھنے کی بات یہ کہ یہ چیزیں جاہلیت اور کفر ہی ہیں، مگر کرنے والے کافر نہیں ہیں نا. یہ نقطہ ذہن میں رکھنا کہ ایسی باتوں کو سختی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہ یہ باتیں مسلمان کے کرنے کے لیے کافروں کی ہے، مگر وہ جس نے کر لیا وہ اسلام سے نکل گیا، یہ نہیں. یہ سمجھایا گیا کہ جس نے یہ کام کیا اس نے گویا کافروں والا یار کام کیا، مسلمان ہوتے یہ اس کے شایان شان نہیں تھا. یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس پر باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑی فقاہت دی تھی. یہ ساری چیزیں وہاں اکٹھی کیں اور ساتھ کہا کہ کفر دون کفر. اور بڑی اچھی مثال شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے دی کہ نزلہ معمولی سا ہو جائے بیماری یہ بھی کہلاتا، کینسر ہو جائے وہ بھی بیماری کے بھی بہت سٹیج ہیں. اسی طرح یہ کفر جو ہے نا اس کے بھی بہت مدارج. ایک چھوٹا سا کفر ہے وہ کافروں والا کام ہے اگر اسلام سے نہیں نکلا. ایک ہے بالکل آخری جس سے مر ہی جاتا ہے، وہ ہے اسلام سے نکل جانا. وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کرے، کہہ دے کہ میں نہیں انہیں نبی مانتا. یہ نہ حد پار کرے تو اندر رہتے ہوئے اگر غلط کام کرے تو ہم کہیں گے یار یہ کوئی مسلمانوں والی بات تو نہیں تو کر رہا. جیسے منافقوں کی جو نشانیاں بیان ہوئی 4 ہے وہ اب سارے لوگوں میں عالم اور درویشوں میں بھی ہے کہ وعدہ پورا نہ کرے اور گالی دے اور ایسی ساری باتیں بیان ہوئی ہے. تو یہی ہے کہ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں، نہ کرو. مسلمان ہوتے ہوئے ان سے بچنا چاہیے.